ہماری زندگی تباہ کر دی ہے، میرے بچوں کا مستقبل خراب کر کے رکھ دیا ان لوگوں نے۔ تو آپ حکومت سے، عدالتوں سے کیا کہیں گی؟ اب بچی چیخ چیخ کے بول رہی وہاں پہ کہ میں نے آنے، اب تو لیٹر ہر چیز آ چکی ہے، اس کے باوجود یہ جا کر بول رہی ہیں جج ٹھیک نہیں ہے، یہ چیز نہیں ہے۔ بچی آنا چاہتی ہے، اتنا ظلم کر رہے ہیں، اس کی زندگی تباہ کر رہے ہیں، میرا گھر تباہ کر دیا ان لوگوں نے۔ اس کو شیئر کریں گی؟ جی جب بھی جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ بچی کو دیکھتے ہیں تو وہ اس کو بھی برداشت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اپنے ماں باپ کو دیکھ کر، اور ہمیں بھی، اور وہ ایک ایک دن گنتی ہے وہ، اور جب ہم نے جانا ہوتا ہے وہ کہتی ہے رات بھر میں سوتی نہیں ہوں، میں ویٹ کرتی رہتی ہوں، گھنٹے گنتی رہتی ہوں۔ تو میری بچی آنا چاہتی ہے۔ دیکھیے انہوں نے اتنا ظلم کیا، پہلے میرے ہسبینڈ اور اس کے باپ کو بدنام کیا کہ میرے پہ الزام لگائے، میرے گھر والوں پہ الزام لگائے، میرے بھائیوں پہ الزام لگائے، میری بہنوں پہ الزام لگائے، ہم نے سب برداشت کیا۔ تو اب میری بچی گھر آنا چاہتی ہے، اور وہ یہ لوگ مطلب ان کی اتنی پاور ہے کہ کبھی بھی کسی بھی جج کو کچھ بول دیں گے، کسی کو بھی بول دیتے ہیں، ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے کوئی بھی۔ یہ کہاں ہوتا ہے، اگر بچی بولتی میں نے ان کے ساتھ جانا تو 1 سیکنڈ لگتا ہے، ماں باپ کی نہیں سنتے، کچھ بھی نہیں کرتے، بھیج دیتے۔ اب بچی چیخ چیخ کے بول رہی وہاں پہ کہ میں نے آنے، اب تو لیٹر ہر چیز آ چکی ہے، اس کے باوجود یہ جا کر بول رہی ہیں جج ٹھیک نہیں ہے، یہ چیز نہیں ہے۔ بچی آنا چاہتی ہے، اتنا ظلم کر رہے ہیں، اس کی زندگی تباہ کر رہے ہیں، میرا گھر تباہ کر دیا ان لوگوں نے، ہماری زندگی تباہ کر دی ہے، میرے بچوں کا مستقبل خراب کر کے رکھ دیا ان لوگوں نے۔ تو آپ حکومت سے، عدالتوں سے کیا کہیں گی؟ یہ کہنا چاہتی ہوں، دیکھیں کتنی بچیوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، جب وہ بچیاں کہتی ہیں میں نے اپنے ماں باپ کے پاس جانا ہے، فوراً کورٹ آرڈر دیتی ہے تو یہ فوراً بچوں کو دے دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ ہمارے کیس میں یہ لوگ پتہ نہیں نئے سے نئی چیزیں نکالتے ہیں، نئے سے نئے الزام لگانا اور یہ چیزیں کرنا، اور پھر یہ جس کو چاہے الزام لگا دیتے ہیں اور وہ دوسرے لوگ ڈر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو جب میری بچی کہہ رہی ہے آنا ہے تو اس کو کون روک سکتا ہے ماں باپ کے پاس آنے سے، یا جو بچہ جہاں بھی جانا چاہے۔ تو آپ کی جب پہلی ملاقات ہوئی تو وہ کیسی رہی؟ بچی کیا دباؤ میں تھی، خوف میں تھی؟ اگر آپ کی 5-6 مسلسل ملاقاتیں رہی ہیں، جب بچی کو آپ نے تسلی دی ہے کہ آپ ان کے ساتھ ہیں، تو آخری ملاقات آپ کی کیسی رہی تھی؟ آخری ملاقات تو اس کو یہی تو امید تھی کہ بس جیسے وہ ملاقات نہیں ہوگی، اس سے پہلے وہ گھر آ جائے گی، کیونکہ جب ہم جاتے ہیں تو کہتی ہے ماما بابا میں آپ کو صرف 2 دن دے رہی ہوں، مجھے تیسرے دن گھر آنا ہے۔ تو ہم اس کو کہتے نہیں بیٹے 2-3 دن نہیں، 1 ہفتے کا آپ ٹائم دو، انشاءاللہ تعالیٰ اتنا ٹائم تو کورٹ میں لگتا ہے، لیکن جب ہم جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ 15 دن کے بعد ہماری ملاقات آتی ہے۔ تو وہ اس طرح چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ کہتی ہے ماما بابا میں جب گھر آنا چاہتی ہوں تو مجھے کیوں نہیں گھر آنے دیتے، اور میں یہاں پہ بول رہی ہوں، لکھ کے دے رہی ہوں، سب کچھ ہے، تو میں اپنے گھر آنا چاہتی ہوں۔ وہ بچی اس کو تو نہیں پتہ ان چیزوں کا نا کہ کس طرح ہوتا ہے، تو یہ چیز سمجھنا تو میرے لیے اتنا مشکل ہے، میں ایک ماں ہوں، تو پھر مجھے بھی سمجھایا جاتا ہے کہ نہیں کورٹ کے سلسلے یہ اس طرح نہیں ہوتے، ٹائم لگتا ہے۔ تو اب وہ ضد کرتی ہے میں نے گھر آنا ہے، وہ تڑپ رہی ہے وہاں پر، ہم یہاں تڑپ رہے ہیں، وہ وہاں تڑپ رہی ہے، اور یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو ٹائم ملے اور یہ بچی سے ملے اور بچی کو پھر یہ دھمکائیں جس طرح انہوں نے پہلے دھمکایا ہے۔ ان کی ساری چیزیں کھل جائیں گی نا، جو اس کے پاس ظلم انہوں نے اتنے مہینے کیا ہے وہ آ کے اپنی زبانی بتائے گی، تو یہ لوگ اس لیے چاہتے ہیں یہ اپنے ماں باپ کے پاس نہ جائے۔ الزام تو یہ بھی لگتا رہا ہے کہ بچی ملنا نہیں چاہتی تھی جب آپ لوگ ملنے کے لیے نہیں گئے تھے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بچی کو انہوں نے، میں آپ کو ابھی کیا بتاؤں، پتہ نہیں بتانا بھی چاہیے کہ نہیں، انہوں نے بچی کو اتنا ڈرایا ہوا تھا، اتنا کچھ اس کو بولا ہوا تھا اپنے ماں باپ کے لیے کہ آپ نے نام نہیں لینا، آپ نے جانا نہیں ہے، آپ نے کچھ بولنا نہیں ہے، اور بہت ساری باتیں جو نہیں بتا سکتی میں آپ کو بھی۔ تو وہ بچی کو یہ چیزیں تھی، لیکن جب بچی ملی ہے اور وہ سمجھ لیں 1-2 منٹ بعد، وہ جب جج صاحبہ بھی بیٹھی ہوئی تھیں جب فرسٹ میٹنگ میں، تو وہ اس نے اپنے باپ سے گلا کہ بابا آپ اتنے پاس ہیں، ہم کراچی میں، تو آپ مجھے ملنے کیوں نہیں آتے؟ تو وہ جو چائلڈ پروٹیکشن کی جو آفیسر تھی انہوں نے مجھے کہا کہ اسے مجھ سے بار بار پوچھتی کہ میرا والز گیٹ جو ہے ہمارے گھر کا آپ کے یہاں سے کتنا دور ہے؟ میں نے کہا 15، وہ کہتی ہے میں نے کہا 15-20 منٹ کا راستہ ہے، تو کہتی بابا اتنے پاس ہو کے آپ ملنے نہیں آئے؟ یہ نہیں پتا تھا کہ ہمیں تو اجازت ہی نہیں ملی ہوئی تھی۔ تو آپ یہ سوچیں وہ پہلے دن سے ویٹ کر رہی تھی ہمارا، تو اب وہ چیخ رہی ہے کہ میں نے گھر آنا ہے، تو اب ان کے یہ ظلم یہ کر رہے، اتنا قیامت کر رہے ہیں یہ لوگ۔ صرف 2 باتیں شروع میں تو ہم نے دیکھا جب کورٹ کے اندر جب آپ لوگ جاتے تھے تو وہ میرے خیال میں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی تھی، کچھ اس طرح کا ایک تاثر بنتا تھا، یہ کیا چیز تھی؟ اور پھر اب آپ سے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ظلم ہو رہا ہے میرے اوپر وہاں پر،
دیکھیں میں اس کا آنسر میں دیتا ہوں. اس کا جب بھی ایسی سچویشن آتی ہے بچیوں کو اتنا ڈرا دیا جاتا ہے کہ بچیاں جو ہیں اپنے گھر والوں کی طرف دیکھتی بھی نہیں ہیں. میرا نہیں خیال کہ یہ پہلا کیس ہو, ایسے پہلے بھی کیس ہوں گے. یہ کیس آپ کے سامنے ہے, یہ لیٹرز آپ کے سامنے ہیں, وہی بچی ہے. صرف 4 مہینے ان کے انفلوئنس سے دور رہی ہے چائلڈ پروٹیکشن میں, اور اس کا جو مائنڈ ہے وہ ان لیٹرز کے اندر کلیئرلی کھل کر آپ کے سامنے ہے. بچی پر جو پریشر تھا, بچی پہلی ملاقات میں سہمی ہوئی تھی, اس 5 منٹ کے بعد وہ وہی بچی تھی جو ہمارے سامنے اس گھر میں ہوا کرتی تھی. اس کا وہ سارا خوف دور ہو گیا کیونکہ اس کو جس طریقے سے ڈرایا گیا تھا اور جو دھمکایا گیا تھا اس کا وہ سارا ڈر اترا. اب وہ ولنگ ہے کہ ایک لمحے سے پہلے گھر واپس آئے, لیکن انفارچونیٹلی ہمارا قانون ایسا ہے اور اس کے اندر اتنی گنجائش ہے ملزموں کے لیے یا مجرموں کے لیے, مجھے کریکٹ اگر میں الفاظ یوز کروں, کہ وہ ان کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور ڈیلے ٹیکٹکس. میں کہتا ہوں اگر میں نے ابھی بولا کہ اگر 8 مہینے یہ ٹرائل سٹارٹ نہیں ہوا, میں کہتا ہوں اگر مہینہ اور بھی نہیں ہو تو اس سے فرق شاید اتنا نہ پڑے, لیکن بچی اگر ولنگ ہے اور وہ تکلیف میں ہے, اپنے گھر واپس آنا چاہ رہی ہے, اپنے دل سے بغیر کسی پریشر کے واپس آنا چاہ رہی ہے, تو میرا نہیں خیال کہ دنیا کا کوئی بھی قانون روک سکتا ہے بچی کو, اور بچی کو فوراً واپس بھیجنا چاہیے. اچھا, ملزمان کی طرف سے آپ نے ذکر کیا کہ جی اس پہ ظلم کیا جا رہا ہے یا کیا گیا. ظلم کیا فزیکل کوئی ظلم ہے, وہ کیا بات آپ کے سامنے بچی کی طرف سے آئی ہے؟ دیکھیں یہ چیزیں کورٹ کے اندر ڈسکس ہوں تو بیٹر ہوں گی. میں یہ ماں نے کچھ چیزیں ریویل کر دی, میں یہ نہیں کرنا چاہ رہا تھا اور میں بھی نہیں کروں گا. بہت بہتر ہوگا کہ بچی جب کورٹ میں آئے, کسی بھی کورٹ میں, ٹرائل کورٹ میں, ظاہر ہے ٹرائل ہے, فیملی کورٹ میں بھی ٹرائل ہے, کہیں نہ کہیں تو بچی کو بلایا جائے گا, تو وہاں پر وہ جو چیزیں ریویل کرے گی وہ وہیں تک رہنے دیں. فی الوقت سب سے امپارٹنٹ چیز یہ ہے کہ بچی کی اس کی بہتری کے لیے کہ بچی فوراً گھر واپس آئے, اور میرا خیال ہے کہ یہ ٹائم ہے کہ عدلیہ کو سٹیپ لینا چاہیے. اور اگر بچی ولنگ ہے تو بچی کی ول جو ہے وہ ٹرائل کورٹ کے اندر موجود ہے, اس کے مطابق بچی کو فوراً گھر بھیجنا چاہیے. جب آپ کی ملاقات اس سے ہوتی ہے تو وہ کس طرح سے نارمل آپ کو نظر آتی ہے یا بہت رونا پیٹنا یا پریشان ہوتی ہے؟ دیکھیں وہ ڈیفینیٹلی اپنی بہنوں کے لیے روتی ہے, ہمارے لیے روتی ہے, چونکہ وہ ہمارے سے مل نہیں سکتی. 15 دن وہ ایک منٹ وہ کہتی ہے کہ میں ایک لمحہ گن کر گزارتی ہوں. تو آپ خود سوچئے یہ اس کے لیے کتنا اذیت ناک ہوگا ایک بچے کے لیے, ایک 14 سال کے بچے کے لیے, کہ وہ اپنے والدین سے دور ہو اور اس سچویشن اس کرائسس سے گزر کر آیا ہو اور اس کے بعد وہ اپنے ماں باپ سے نہ مل سکتا ہو. یہ تو میں عدلیہ کا شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے, جسٹس پنور صاحب نے ہمیں موقع دیا, اور اس کے بعد فیملی کورٹ نے ملاقات لو کی, اور اب یہ ساری چیزیں ریویل ہو رہی ہیں. اور انہی ریویل ہوتی ہوئی چیزوں کا ڈر ہے دوسری پارٹی کو کہ وہ اب خوفزدہ ہو کر ڈیلے ٹیکٹکس یوز کر رہی ہیں, اور وہ نہیں چاہ رہے کہ بچی اپنے گھر آئے, یا وہ نہیں چاہ رہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بچی کی 164 انہوں نے لگائی ہوئی تھی اور وہ انہوں نے کینسل کر دی. کیوں کینسل کی؟ انہیں اس چیز کا ڈر تھا کہ اب بچی آئے گی اور بچی آ کر ریویل کرے گی وہ چیزیں جس کا ان لوگوں کو ڈر ہے. اچھا, وہ ماحول اندر کیسا ہے وہاں سیفٹی اور سیکیورٹی کے حوالے سے بچیوں کی, سر اور کتنی بچیاں ہیں؟ بہت سیف ماحول ہے. میں پرسنلی میں سب سے پہلے تو یہ دعا کروں گا کہ ہر بچی اپنے گھر میں رہے اور ایسی جگہوں سے کوئی بچی نہ آئے. لیکن اگر کوئی قسمت کسی بچی کو ایسی جگہوں پہ لے آتی ہے تو میرے خیال سے یہ بڑا سیف شیلٹر ہاؤس ہے. ان کے ایس او پیز ہیں, بڑے اسٹرکٹلی یہ ان ایس او پیز کو فالو کرتے ہیں. آپ یقین کریں میں شوگر کا پیشنٹ ہوں اور اپنے ساتھ بسکٹ یا پانی کی بوتل رکھتا ہوں, کیونکہ 3 گھنٹے یا 5 گھنٹے کی جو ملاقات ہوتی ہے وہ میرے لیے کافی زیادہ ہو جاتی ہے, اس سینس سے کہ مجھے انٹیک کرنا پڑتا ہے پانی یا میٹھی چیز کا. تو میں اپنا پانی کی بوتل میں اس بچی کو نہیں دے سکتا. وہ ایس او پیز ان کے ہیں. بچی نے اگر کوئی چیز یوز کرنی ہوتی ہے, پانی پینا ہوتا ہے, کوئی چیز کھانی ہوتی ہے, تو وہ شیلٹر ہاؤس کا جو ان کا اپنا ڈیڈیکیٹڈ پانی ہے وہ وہاں سے آتا ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ وہ کتنی کیئر کرتے ہیں اس چیز کی.
आखिरी अच्छा लेटर में उन्होंने क्या लिखा है? कोई आपको बर्थडे विश भी किया था, हमने सुना था कि और भी कुछ लेटर हैं, 1-2 लेटर हैं या 5-6 मुसलसल लेटर सर लिखे ये हुए? 7-8 डिफरेंट लेटर्स हैं। बच्ची ने बड़ा खूबसूरत सा एक कार्ड भी बनाया था जो कि कोर्ट के अंदर जमा है। इसके अंदर उसने मुझे मेरी बर्थडे विश की, हालांकि तब तक तो मुझे बच्ची से मिलने की हमें परमिशन भी नहीं मिली थी। मेरी 1 अगस्त को बर्थडे है। उसने तब से एक लेटर मेरे लिए लिख कर रखा हुआ था। ये मेरी हमारी पहली मुलाकात से भी पहले की बात थी। उसके बाद उसने मेरे लिए जो 25 नवंबर, उसके बाद 26 नवंबर और उसके ऑनवर्ड्स आगे पीछे करके डेट्स के ऊपर उसके लेटर्स हैं जो उसने डेट और टाइम तक लिखा हुआ है। उसके अंदर उसने क्लियरली ये लिखा है कि मैंने अपने घर आना है और मुझे जज साहब कब कोर्ट में बुलाएंगे ताकि मैं आकर बोलूं, या मुझे यहाँ पर जज साहब मेरे पास कब आएंगे और मुझसे आके मेरा पूछेंगे कि मैं कहाँ जाना चाहती हूँ और मैं उन्हें बताऊँ कि मैं घर जाना चाहती हूँ और मुझे फ़ौरन से मेरी बहनों के पास, मेरे माँ बाप के पास घर भेजा जाए। अब मुझे बताएं, एक बच्ची 14 साल की बच्ची और क्या कर सकती है? वो शेल्टर हाउस में भी बार बार बोलती है, क्योंकि शेल्टर हाउस इस केस की हाइप की वजह से वो इस चीज़ को शायद आगे नहीं ला सके। लेकिन अच्छा हुआ एक कोर्ट की तरफ से आर्डर गया और कोर्ट ने खुद ही शेल्टर हाउस से बच्ची की विल पूछ ली, जो कि आज कोर्ट में जमा भी हो गई है। मेरा सवाल है कि बच्ची किस तरीके से अपने घर आएगी? बच्ची खुद आना चाह रही है, अब क्या प्रोसीजर है मुझे बताया जाए ताकि मैं वो मैं फॉलो कर सकूं। मैं कौन सी अदलिया का दरवाज़ा खटखटाऊं, कहाँ पे जाऊं? ठीक, थैंक यू सर। ये गिफ्ट आप इसे फोकस करना चाहते हैं कर लें। है क्या? सर ये उसने कार्डबोर्ड बॉक्स था, बनाया था, ये इसके उसे अंदर सारे चाइल्ड लेटर हैं और इसने ये मेरे लिए ब्रेसलेट बनाया और ये अपनी छोटी ये बहन के चाइल्ड लिए उसने प्रोटेक्शन ब्रेसलेट वालों ने बनाया। उसे कार्डबोर्ड प्रोवाइड किए थे, अंदर ये ज़ारा ने पेंटिंग्स और इस बनाया, किस्म की ये चीज़ें। सिर्फ पीसीज अंदर किए हुए हैं। ये उसने खुद, क्योंकि वो घर भी बनाती थी, वहाँ भी वो सीख भी रही है साथ में और ये उसने बनाती बनाया भी है। मेरे लिए और मेरी बेटी के लिए, छोटी स्कीमा इसके के अंदर उसने मुझे ये जो डिफरेंट लिए। और लेटर्स लेटर थे थे इसके अंदर। ये तय करके ये इसमें रखे हुए थे, जो कि मैंने चाइल्ड प्रोटेक्शन वालों को पहले दिखाए, उनको पढ़ाए, उनकी परमिशन ली कि मैं ये लेकर जा सकता हूँ। उन्होंने कहा जी बिल्कुल आप इन्हें लेकर जा सकते हैं, ये आपकी अमानत है। ये मैं लेकर आया, मैंने जिब्रान नासिर को दिए, उन्होंने ये कोर्ट के अंदर जमा करवा चुके हैं। अब चूंकि इनको अगर आप पढ़ें तो आपको सारा मामला क्लियरली पता चल जाएगा। तो अब चूंकि उन्हें पता है कि वो बहुत बुरे तरीके से फंस गए हैं और उनके तमाम जो कारनामे थे वो मंजर आम पर आ जाएंगे, वो उस डर से अब वो नहीं चाह रहे कि बच्ची घर वापस आए, बच्ची कोर्ट में आए या कुछ भी हो। वो इसी तरह डिले टैक्टिक्स खेल रहे हैं और ये बच्ची की ज़िंदगी के साथ एक इंतहाई मैं क्या बोलूँ, एक जुल्म है बच्ची की ज़िंदगी के साथ। एक 14 साल की बच्ची है, उसके साथ ये जुल्म कर रहे हैं और एक तरफ वो बच्ची की के लिए ढंडोरा पीटते हैं कि हम बच्ची के बहुत बड़े हामी हैं। अब आप खुद इन लेटर्स को अगर आप पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि बच्ची के साथ क्या ये क्या कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू।